تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کوئی کھجوریں مل جائے یا کوئی چیز مل جائے، ہم فری میں نہیں، ہم پیسے دے کے خریدنا چاہتے ہیں۔ ام معبد نے جب چہرے کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ کہنے لگی آپ جیسے خوبصورت مسافر تو میں نے زندگی بھر دیکھے ہی نہیں، آپ جیسے مسافروں کو تو میں اپنی ہر چیز لٹا دوں، لیکن اب میرا المیہ یہ ہے کہ گھر کے اندر اس وقت کوئی چیز نہیں، پہلے جب بھی گھر میں کوئی سامان ہوتا ہے ہمارا کام ہی مسافروں کی خدمت کرنا ہے۔ اب میرے دل کو قلق اس بات کا ہے کہ اتنے خوبصورت مہمان اور میرے گھر میں کوئی چیز نہیں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک جو ہے وہ چھپر کے نیچے ایک لاغر سی بکری پر پڑی۔ فرمایا کہ یہ بکری دودھ دیتی ہے؟ فرمانے لگی اگر یہ دودھ دیتی ہوتی تو یہ ادھر نہ ہوتی، یہ بکری تو اتنی لاغر ہے کہ اپنے پاؤں پر چل نہیں سکتی، اگر چلتی ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ چلی جاتی، یہ بھی اور ہم بھی بس یوں ہی سمجھے کہ اس کی موت کی انتظار میں ہے، یہ تو اب بیچاری لاغر ہے، اٹھ کر 2 قدم نہیں چلتی۔ فرمایا اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کا دودھ جو ہے وہ دھو لیں۔ ام معبد ہنسی، کہنے لگی اچھا اس کا دودھ دھوئیں گے؟ اندر سے چھوٹا سا برتن لے آئی، فرمانے لگی لو اس کے اندر دھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرجل سی کمزور بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا تو وہ بکری جو ہے بالکل تندرست و توانا کھڑی ہو گئی اور اس کے تھن جو ہے وہ دودھ سے بھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دھوا اور دودھ دھو کر آپ نے اپنے قافلے کے تینوں ساتھیوں کو پلایا۔ تینوں کو پلانے کے بعد پھر خود آپ نے نوش فرمایا، آپ نے پھر دھوا، پھر پلایا، 3 دفعہ جب سب نے پیا سارے سیر ہو گئے۔ فرمایا ام معبد گھر کے اندر جتنے برتن ہیں لے آؤ، گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے اور بکری جو ہے وہ اسی طرح۔ اللہ اکبر، یہ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور معجزے والا سبق یاد ہے نا کہ معجزہ فعل کس کا ہوتا ہے اور ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کا ہاتھ ہوتا ہے، فعل یہ اللہ کا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے گھر کے سارے برتن بھر دیے دودھ کے ساتھ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی تو جس وقت آپ چلے گئے تو شام کے وقت ابو معبد جو اس کے خامد تھے وہ آئے اور آتے ہی خوشبو سے محسوس کر لیا کہ یہاں جو ہے کوئی انہونا واقعہ ہو گیا ہے، یہ خوشبو تو زندگی بھر نہیں سونگی۔ فوراً بولے، کہنے لگے ام معبد اتنا عرصہ ہو گیا، اتنی زندگی بیت گئی ہے، یہ خوشبو تو آج تک کوئی مسافر ادھر آیا ہے کوئی خوشبو دے گیا۔ ام معبد کہنے لگی اے ابو معبد مسافر ایک نہیں تھا، وہ 4 تھے اور چاروں کے چاروں ہی ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے، پھر ایک جو ان میں بندہ تھا نا وہ تو کوئی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ آسمان کا چاند ٹوٹ کر جو ہے وہ زمین پر آ گیا۔ کہنے لگا اچھا مجھے بتا اس کا حلیہ کیسا تھا؟ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے نا مکے والے کچھ لوگوں کی تلاش میں ہیں، کہیں یہ وہی تو نہیں بندے؟ تو کہنے لگی کیا میں آپ کو اس کا حلیہ بتاؤں؟ بال ہیں کہ اتنے کالے سیاہ اور گھنگریالے ہیں، پیشانی مبارک ہے تو بڑی جو ہے نا وہ کشادہ ہے، ناک مبارک ہے تو وہ انتہائی پتلی سی ہے، آنکھیں مبارک، اتنا پیارا اس نے حلیہ کھینچا کہ یقین کریں آج بھی جس وقت شمائل ترمذی میں پڑھنے والا کوئی ذوق والا ہو، جس وقت وہ حلیہ مبارک پڑھا جاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہے، لیکن میرے محبوب کا خوبصورتی کے نقشے کو ایسے بیان کر رہی ہے۔ کہتی ہیں کہ ان کی گردن کمال کی سراہی نما جو ہے گردن ہے، دانت مبارک، وہ تو جس وقت ہونٹ کھلتے ہیں تو دانت ایسے لگتے ہیں جیسے چنبیلی کے پھول ہیں، وہ جب بات کرتا ہے وہ بات نہیں کرتا، وہ تو موتی رولتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو سارے اس کے ساتھ والے خاموش ہو جاتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے اس کو مطاع بنایا ہے، ساری دنیا کو اس کے لیے مطیع بنایا ہے۔ اے ابو معبد بس اب مجھ سے نہ پوچھ، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو اللہ نے اس شخصیت کو حسن دیا ہے کہ میں وہ الفاظ کے ساتھ حسن بیان کروں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن
ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم۔ ہجرت کا واقعہ جو ہے وہاں تک ہم پہنچ چکے، اور یہ نبوی کون سا سال چل رہا ہے؟ 13واں نبوی سال چل رہا ہے، اور نبوت سے جو بعد والی مکی زندگی ہے وہ کتنی ہے؟ مکی زندگی پوچھ رہا ہے، تو گویا کہ یہ زندگی جو مکی ہے اس کا یہ آخری سال ہے، اور اس کے بعد مدنی زندگی شروع ہو رہی ہے، اور یہیں سے ہجری سن کا اور ہجری کیلنڈر کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ آگے بات آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں پہنچ گئے تو قریش مکہ وہ اپنی ناک کا مسئلہ بنائے بیٹھے تھے، اور وہ تلاش میں ہیں۔ تلاش کرتے کرتے جس وقت وہ غار ثور تک پہنچ گئے، اللہ اکبر، کتنا وہ عجیب وقت ہے کہ غار ثور جنہوں نے دیکھی ان کو تو علم ہے، جنہوں نے نہیں بھی دیکھی اللہ رب العزت سب کو اس کی حاضری نصیب فرمائے۔ محل وقوع اس کا ایسا ہے کہ اس کا دہانہ جو ہے وہ ذرا اوپر ہے، اور غار جو ہے یہ ذرا نیچے ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھے ہوئے ہیں تو قریشی تلاش کرتے کرتے بالکل غار تک پہنچ گئے۔ کھوجی پچھلے زمانے میں مشہور ہوا کرتے تھے، پاؤں کے یا جوتوں کے نشانات پر چل کر کھوج لگا لیا کرتے تھے، یہاں بھی کھوجی ہیں، اور جس وقت یہاں پہنچے ہیں یہاں پہنچ کر آگے انہیں پتہ نہیں چل رہا، کھوجی اتنی بات کر رہے ہیں کہ اس سے آگے نہیں گئے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں اوپر دیکھا، قریش کے پاؤں جو ہیں وہ نظر آئے، ان کی ٹانگیں نظر آئیں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے بہادر شخص ہیں، سب سے بڑے بہادر۔ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، فتنے بڑے، دو فتنے بڑے تھے۔ ایک وہ فتنہ تھا جنہوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا تھا کہ زکوٰۃ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص تھی، وہ گئے، دنیا سے رخصت ہوئے، زکوٰۃ بھی ختم۔ اور دوسرا فتنہ جو ہے وہ جھوٹے مدعیان نبوت کا تھا۔ صحابہ کرام جب مشورہ ہوا تو اکثر کی رائے یہ بنی کہ مانعین زکوٰۃ سے بعد میں نبٹ لیں گے، پہلے جھوٹے مدعیان نبوت سے نبٹتے ہیں، یہ فتنہ بڑا ہے، مانعین زکوٰۃ کو کچھ مہلت مل جائے گی، شاید وہ ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن جس کے کندھوں پر نبوت کا بوجھ تھا وہ سمجھتا تھا کہ دونوں فتنے جو ہیں یہ برابر کے فتنے ہیں، اور اس میں ذرا بھی لچک نہیں ہونی چاہیے۔ جب صحابہ اکرام کی یہ رائے آئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں بیٹھے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، سنو، مجھے اللہ نے دو بازو اور دو ہاتھ دیے ہیں، اور ان دونوں ہاتھوں میں دو تلواریں پکڑ سکتا ہوں۔ ایک تلوار کے ساتھ میں جھوٹے مدعیان نبوت سے جہاد کروں گا، اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ، دوسری تلوار کے ساتھ جو زکوٰۃ نہیں دے رہے، میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا۔ آپ میں سے کوئی میرا ساتھ دینا چاہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دینا چاہتے تو بے شک آپ بیٹھیں، ابو بکر اکیلا ان دونوں فتنوں کا مقابلہ کریں۔
اور یہ کہہ کر حضرت سیدنا صدیق اکبر اٹھ کھڑے ہوئے۔ علماء نے لکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سب سے بہادر انسان ہے اس امت کے، لیکن جتنے بھی بہادر ہیں نبی اور غیر نبی کے فرق کا یہیں پتہ چلتا ہے کہ اتنے بہادر ہونے کے باوجود صدیق اکبر نے جس وقت ان کے پاؤں کو دیکھا تو صدیق اکبر غمزدہ ہو گئے، اور غمزدہ ہو کر فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش تو بالکل یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اگر انہوں نے اپنے یوں پاؤں کی طرف بھی نیچے دیکھ لیا تو ان کی نگاہ سیدھی ہمارے اوپر پڑے گی۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اطمینان کے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر غمزدہ ہیں، یہاں سے نبی اور غیر نبی کے فرق کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اطمینان کے ساتھ فرماتے ہیں، اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا جو ہے وہ میرا اللہ ہے؟ اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید کے الفاظ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو اس کا مددگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو دیکھ لو ہجرت کا واقعہ، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جس وقت کافروں نے نکال دیا تھا انہیں مکہ سے، وہ دو تھے اور دو میں سے دوسرے وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اذ ہما فی الغار، جس وقت وہ غار میں موجود تھے، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے بھی لکھا، علماء نے بھی لکھا کہ صدیق اکبر کو اپنی جان کا خوف بالکل نہیں تھا، ذرہ برابر نہیں۔ ابو بکر کو اپنی جان کا خوف ہوتا تو ابو بکر ساتھ ہی کیوں چلتا؟ ابو بکر صدیق کو اپنی جان کا ذرہ بھی خوف نہیں ہے، بلکہ انہیں سارے کا سارا غم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا خوف ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے لا تخف، ابو بکر ڈر نہیں، لیکن یہ الفاظ نہیں ہے قرآن میں۔ قرآن میں ہے لا تحزن، ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے غم۔ خوف ہوتا ہے اپنی جان کا، غم ہوتا ہے دوسرے کی جان کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے ابو بکر کو اپنی جان کا خوف نہیں بلکہ میری وجہ سے غمزدہ ہے، اسی لیے جو تسلی کے لیے الفاظ فرمائے، اللہ نے جن الفاظ مبارکہ کو قرآن مجید بنایا، لا تحزن، ابو بکر غم نہ کھا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ مسند احمد کی روایت ہے، اگرچہ سید علامہ شبلی وہ اس کا کچھ ذوف قرار دیتے ہیں، لیکن یہ چل رہی ہے، مشہور ہے کہ وہاں مکڑی نے اپنا جالا بن دیا تھا غار کے دہانے پر، اور اصل بات جو ہے قرآن مجید نے بتائی، ایدہ بجنود لم تروہا، اللہ کی طرف سے فرشتے آ گئے اور ان فرشتوں نے اپنے پروں کے ساتھ جو ہے غار کے دانے کو ڈھانپ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ کفار کی نظر نہیں پڑی، تلاش کرتے رہے ہیں، بھٹکتے رہے ہیں، کھوجی کہتے رہے ہیں کہ پاؤں کے نشانات اس سے آگے جا نہیں رہے، کہیں بھی نہیں مل رہے، یہیں کہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنی اخیر کر دی ڈھونڈنے میں، لیکن جب بالکل نہیں ملے تو تب خائب و خاسر ہو کر واپس چلے۔ 3 دن تک قیام رہا ہے غار ثور کے اندر۔ کتنا قیام رہا؟ 3 دن تک۔ علماء کرام اللہ اکبر، خصوصاً ہمارا جن کے ساتھ تعلق ہے
علماء دیوبند کے ساتھ یقین مانیے انتہائی متبع سنت ہے۔ حضرت قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ انگریز نے ان کے خلاف وارنٹ جاری کیے، 3 دن تک چھپے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ حضرت 3 دن ابھی ہوئے ہیں، ابھی باہر انگریز سرکار کے بندے تلاش کر رہے ہیں آپ کو۔ فرمانے لگے نہیں بھائی، مجھے سیرت النبی میں 3 دن سے زیادہ چھپنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی، گرفتار ہوتا ہوں تو بے شک ہو جاؤں، سنت سے ہٹ کر نہیں چلوں۔ 3 دن تک روح پوچھ رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ منظر پہ آ گئے، گرفتار بھی ہو گئے، کہنے لگے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سیدنا صدیق اکبر کا گھرانہ، وہ جو کل بورڈ پہ لکھا ہوا تھا، سارے کا سارا گھرانہ جو ہے خدمت نبوی پر معمور ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی حضرت اسماء جن کا کل بھی تذکرہ ہوا تھا، ان کا کام کیا ہے کہ رات جس وقت اندھیری ہو گئی ہے اس وقت توشے دان میں کھانا باندھا، تازہ کھانا پکا کر توشے دان میں باندھا اور باندھ کر جو ہے وہ 3 دن تک کھانا پہنچاتی رہی۔ حضرت صدیق اکبر کے بیٹے حضرت عبداللہ جو ہے سارا دن مکے میں ڈائری لیتے، جاسوسی کرتے اور سارا دن کی ڈائری لے کر رات کو آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کو بتایا کرتے۔ اور بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ رات وہ اسی غار کے دہانے پر سو جایا کرتے کہ کہیں کوئی دشمن نہ ادھر آ جائے۔ اور حضرت صدیق اکبر کا غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کیا کرتے تھے، جس وقت سب کی بکریاں چر کر چلی جاتی تو یہ جب اندھیرا ہو جاتا تو اس وقت بکریوں کا ریوڑ لے کر مکہ کی طرف چلتے، اور چلتے ہوئے رستہ یہ وہی اختیار کرتے غار ثور والا۔ چلتے چلتے بالکل بکریاں جو ہیں ادھر لے گیا، غار ثور پر پہنچ کر تازہ دودھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا اور پھر جو ہے آگے جانا۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ ایک تو فائدہ کہ تازہ دودھ، اور دوسرا بکریوں کے اس ریوڑ کے نشانات کی وجہ سے حضرت عبداللہ کے اور حضرت اسماء کے پاؤں کے نشانات جو ہے وہ بھی ختم ہو جایا کرتے۔ کیا عجیب ترتیب بنائی۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھیے، قرآن مجید جو ہے یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم جو ہے یہ کتاب ہدایت ہے، اس سے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے۔ اب قرآن مجید جو بتا رہا ہے، یہ ہجرت کا واقعہ قرآن مجید میں آیا۔ اب اس واقعے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی مکے میں ہیں تو اس وقت غار ثور میں نہیں ہے، جب غار ثور میں ہیں تو تب مکے میں نہیں ہے۔ اگر آپ ادھر ہوتے ادھر بھی ہوتے تو پھر تلاش کس بات کی ہے؟ جب غار ثور سے نکل کر مدینہ میں پہنچے ہیں تو تب آپ مکہ میں نہیں ہیں۔ ابھی پچھلے ہی سبقوں میں آپ نے ہجرت کا بھی واقعہ سنا، اور ہجرت کا بھی واقعہ یہی بتا رہا ہے کہ جب آپ مسجد حرام میں ہیں تب آپ مسجد اقصی میں نہیں ہیں، اور جب آپ مسجد اقصی میں پہنچے تب مسجد حرام میں نہیں ہیں، اور جب آپ آسمانوں پہ گئے تو اس وقت آپ زمینوں پہ نہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ ہر وقت ہر جگہ موجود ذات کون سی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔ قرآن مجید نے کتنی آیات سے یہ بات سمجھائی ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ کائنات کے لوگوں تم جہاں بھی ہوگے وہ اللہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم۔ فرمایا جہاں کہیں 3 بندے کوئی سرگوشیاں کر رہے ہوں، حقیقت میں وہ 3 نہیں، الا هو رابعهم، اللہ ان کے ساتھ چوتھا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، جہاں 5 بندے سرگوشیاں کر رہے ہوں وہ 5 نہیں، ان کے ساتھ چھٹا کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ آگے فرمایا ولا ادنا من ذالک ولا اکثر، اس سے کم ہوں
یا گنتی اس سے زیادہ ہو، الا ہوا معہم، ہر کسی کے ساتھ اللہ جو ہے وہ ہر وقت موجود ہو۔ اس کائنات میں سب سے اونچا عہدہ جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ سے کم، باقی ساری کائنات میں سب سے اونچا منصب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہوں۔ یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہ اس کا مثبت پہلو تھا کہ ہر وقت ہر جگہ موجود اللہ ہے، 2 آیتیں میں نے پڑھ کر سنائی۔ اب دوسرا پہلو کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باوجود خاتم النبیین ہونے کے قرآن مجید نے بتایا کہ ہر وقت ہر جگہ پر نہیں ہے۔ مثلا اللہ ہم سب کو قرآن فہمی نصیب فرمائے۔ تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران ہے۔ حضرت مریم صدیقہ کا واقعہ اللہ تعالیٰ نقل فرما رہے ہیں کہ حضرت سیدہ مریم جو ہیں، جس وقت بیت المقدس میں ان کی والدہ انہیں چھوڑ کے آ گئی، اتنی خوش نصیب بچی کہ جو پیدائشی طور پر ہی بیت المقدس کی جو ہے خادمہ بن گئی ہے۔ اب اس بچی کی پیدائش پر ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں اس کی پرورش کروں، ہر کسی کی خواہش میں پرورش کروں۔ اور حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اس بچی کے کیا لگتے ہیں؟ خالو لگتے ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ اس کی پرورش میں کروں۔ اب طے یہ ہوا کہ بچی ایک ہے، پرورش کرنے والے زیادہ ہیں، کیا کریں جی؟ قرآن اندازی کر لیں۔ قرآن اندازی کرنے کی صورت کیا ہے؟ سارے جی ایک ایک قلم لے آؤ، اپنا اپنا نام لکھ لو اس قلم کے اوپر، اور ساری کلمیں جو ہیں وہ اکٹھی کر کے جہاں پانی چل رہا ہے اس پانی کے اندر پھینک دو۔ جن کی کلمیں نیچے بہہ گئیں وہ پرورش نہیں کریں گے، جس کی قلم جو ہے اوپر پانی کی جانب چل پڑی وہ بندہ اس کی پرورش کا حقدار ہوگا۔ یہ بات طے ہوئی۔ قرآن مجید نے یہ سارا واقعہ نقل کر کے فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب وہ اپنی کلمیں جو ہیں پانی میں ڈال رہے تھے۔ اس بات کی قرآن اندازی ہو رہی تھی کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے گا؟ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اے محبوب آپ اس وقت نہیں تھے جب وہ اس بات میں جھگڑا کر رہے تھے۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ مریم کی کفالت میں نے کرنی۔ ایک واقعہ سورہ یوسف ہے، 12ویں پارے میں شروع ہو رہی ہے، 13ویں پارے میں ختم ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا سارا واقعہ نقل کر کے آخر پہ اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت حضرت یوسف کے بھائی حضرت یوسف کے خلاف سارے اکٹھ کر چکے تھے، ما کنت لدیہم، آپ اس وقت اس جگہ پر موجود نہیں تھے۔ آگے آ جائیے، 20واں پارہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وما کنت بجانب الطور ما کنت بجانب الغربج۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت اللہ کے ساتھ حضرت موسیٰ ہم کلام ہو رہے تھے آپ اس وقت بھی موجود نہیں تھے، طور کی غربی جانب بھی آپ موجود نہیں تھے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود سب سے اونچے منصب ہونے کے ہر وقت ہر جگہ موجود نہیں ہیں، اور ہر وقت ہر جگہ موجود ذات کون سی ہے؟ اللہ کی۔ یہی ہجرت کا واقعہ بھی عقیدے کی اصلاح کر رہا ہے، یہی معراج کا واقعہ بھی عقیدے کی یہی اصلاح کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد جب یقین ہو گیا کہ اب جو ہے یہاں کوئی نہیں آئے گا، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ چل پڑے، اور یہیں پر دونوں اونٹنیاں بھی آ گئی ہیں، غلام عامر بن فہیرہ بھی ساتھ ہے، اور ایک عبداللہ نامی آدمی ہے جس کو رہبری کے طور پر، رستے کے طور پر اس کو ساتھ لیا جا رہا ہے۔ یہ 4 بندوں کا قافلہ جو ہے یہ چل پڑا ہے۔ میں نے لکھا ہے، بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ام معبد جو ہیں ان سے ملاقات پہلے ہے،
بعض لکھتے ہیں کہ سراقہ والا واقعہ جو ہے پہلے ہے. بہرحال جو بھی ہو دونوں واقعات اپنی جگہ پر مسلم ہیں. جس وقت یہ چلے ہیں تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تجارت کے سلسلے میں ان کا زیادہ آنا جانا جو ہے وہ ہوا کرتا تھا، زیادہ آنا جانا تھا دوسرے ممالک میں. حضرت صدیق اکبر کو لوگ جو ہے کافی جانتے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے میں چل رہے ہیں، رستے میں کسی نے پوچھ لیا ابو بکر خیریت تو ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ کہا سفر میں جا رہا ہوں. ومن معک، ابو بکر یہ تیرے ساتھ نورانی چہرے والا کون ہے؟ اللہ اکبر. اب اگر حضرت صدیق اکبر سچ بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پکڑے جانے کا خطرہ ہے. اور اگر جھوٹ بولتے ہیں تو صدیق کی صداقت پہ حرف آتا ہے. صدیق پھر صدیق نہیں رہتا. صدیق کہتے کسے ہیں؟ جس نے کبھی بھول کر بھی جھوٹ نہ بولا ہو اس ذات کو صدیق اکبر کہتے ہیں. اللہ اکبر. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر بڑا ہی پیارا جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں ھذا رجل یہدینی السبیل، یہ وہ بندہ ہے جو رستے کی رہنمائی کر رہا ہے. کیا مطلب؟ حضرت صدیق اکبر کا مطلب کہ جنت کے رستے کی رہنمائی کرنے والا یہ میرے ساتھ ہے. اور سننے والا کیا سمجھتا ہے کہ یہ جس رستے میں جس سفر پہ جا رہے ہیں اس سفر کے اندر رہنمائی کرنے والا بندہ یہ ہے. اسی سے فقہا اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے. فقہا کا کام کیا تھا؟ حدیث آئی ہے نا، تو اس حدیث کے اندر ڈوب جایا کرتے تھے کہ کتنے مسائل اس حدیث سے نکلتے ہیں. اب یہاں سے بھی ایک مسئلہ نکالا انہوں نے، توریہ کا مسئلہ. کیا؟ تولیہ نہیں، توریہ روا کے ساتھ. توریہ توریہ کیا ہوتا ہے کہ میں ایک ایسا لفظ بولتا ہوں جس کے معنی دو ہیں. میری مراد میرے ذہن کے اندر اور معنی ہے اور آپ جو ہیں وہ اور معنی سمجھتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں توریہ. ہاں، اللہ اکبر اللہ اکبر. جن لوگوں کے مزاج میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا کچھ بھی ہو جائے، وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ توریہ کرتے ہیں. اور توریہ جو ہے چونکہ یہ سنت سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ ثابت ہے. یہ بر صغیر اس کو آزاد کروانے میں علماء ہند کا بڑا کردار ہے. میں نے کہیں پڑھا حضرت سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ فرنٹ جا رہی ہیں، اور اس وقت یہ کیمرے یہ تصویریں اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی، تو حضرت مدنی رحمہ اللہ بس سٹاپ پہ کھڑے ہیں. تو وہ پولیس کے لوگ آئے. اب انہیں نہیں پتا کہ یہ سامنے جو بندہ کھڑا ہے یہی حسین احمد مدنی ہے. تو انہوں نے آ کر سیدھا انہی سے پوچھا کہ حسین احمد مدنی کو دیکھا ہے؟ تو حضرت مدنی جدھر کھڑے تھے نا یہاں، تو پیچھے ہو کے کہنے لگے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہیں کھڑے تھے. ہاں یعنی جھوٹ سے بھی بچے ہیں اور جو ہے اپنا بچاؤ بھی کیا. حضرت لاہوری رحمہ اللہ اس مرد کلندر اس کی بھی زندگی ایسے ہی گزری ہے. ایک دفعہ عدالت کے اندر، شاید انہی کا ہی واقعہ ہے، تو انگریز جج ہے اور شکایت یہ ہے، ایف آئی آر اس بات کی ہے کہ اس بندے کے پاس جو ہے وہ اسلحہ ہے. تو حضرت کھڑے ہیں، یا حضرت لاہوری کا واقعہ ہے یا حضرت مدنی کا، انہی دو بزرگوں میں سے. حضرت کے ہاتھ میں تسبیح ہے. تو جج نے کہا مولانا صاحب میں نے آپ سے سنا ہے، میں نے آپ کے متعلق سنا ہے کہ آپ کے پاس اسلحہ ہے. اسلحہ تھا؟ تو حضرت نے کہا جواب دیا، فرمایا بھائی ہمارا سب سے بڑا اسلحہ تو یہی ہے. کوشش کیا کریں. یہ میں اس لیے تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں کہ آپ اگر کوشش کریں تو جھوٹ سے بچ سکتے. نیت جو ہے بندے کی خالص. یار ایک بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، برائی کی کوشش کرتا ہے، بعض اوقات برا کام کرنے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو جب ایک بندہ نیکی کا ارادہ کرے، نیکی کی کوشش کرے، اس کے پیچھے تو رب کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی نصرت ہوتی ہے، وہ کیوں نہیں کامیاب ہو.
یہ ہمارے دکاندار حضرات، ان کے لیے یہ خاص بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سبق میں بھی گزری، فرمایا کہ جس تاجر کے اندر، دکاندار کے اندر دو باتیں ہوں گی، دو صفتیں ہوں گی، قیامت والے دن انبیاء کی اللہ تعالیٰ اسے سنگت نصیب کریں گے، معیت نصیب کریں گے۔ بہت بڑا عہدہ ہے۔ دو صفتیں کون سی؟ ایک ایمانداری والی اور ایک سچ بولنے والی۔ یہ بات کئی دنوں سے ذہن میں تھی، آج آ گئی ہے، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ یہ دو چیزیں آج ہمارے دکانداروں کے اندر بڑی کم ہیں۔ اللہ کے نبی صرف دو صفتیں کہہ رہے ہیں دکاندار نے پیدا کرنی، صرف دو، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ مع النبیین یوم القیامہ، قیامت والے دن انبیاء کی لائن میں ہو۔ پہلی صفت التاجر الصدوق، سچ بولنے والا ہو۔ دکاندار بھائی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سچ بول کر کہیں کہ یہ چیز جو ہے 100 روپے کی آئی ہے، ہاں، تو پھر آگے بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، وہ تو 101 روپیہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، وہ کہیں گے کہ یہ 100 ہی لے۔ تو اب وہ بیچارہ کیا کرے؟ شریعت نے اس کا طریقہ بتایا ہے۔ مثلاً یہ 100 کی آئی ہے، آپ اسے 120 کی بیچنا چاہتے ہیں، آپ یہ نہ کہیں کہ 120 کی آئی ہے۔ اگر یہ کہیں گے تو یہ جھوٹ ہے کہ 120 کی آئی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ بھائی 120 میں تو مجھے گھر پڑتی ہے، اب یہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی آمد و رفت کے خرچے وہ بھی اس میں ہیں، آپ کے دکان کے اخراجات وہ بھی اس میں ہیں، ملازمین کے اخراجات وہ بھی اس میں ہیں۔ اس لیے شریعت آپ کو طریقہ بتاتی ہے کہ آپ جھوٹ سے بچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یوں کہیں کہ یہ چیز اتنے میں ہمیں گھر پڑتی ہے، اب یہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ دوسری بات ہے امانت داری والی، اس میں بھی کچھ بہت زیادہ کمیاں ہو رہی ہیں۔ ہر شعبے کا بندہ سمجھ لے، مثلا موٹر سائیکل مرمت کرنے والا بندہ ہے، میں نے چین گراری سیٹ اس سے تبدیل کروایا، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ پرانا چین گراری سیٹ کدھر کرتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں ساڈا حق ہے، یہ حقوق العباد میں ہے بھائی، نہیں وہ اس کا حق۔ اس کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ گاہک سے کہیں کہ بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ میں رکھ لوں، وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، اس کے لیے حلال ہو گیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بنائیں بل کہ نیا چین گراری سیٹ اتنے کا ہے، اور اس کے بعد میری مزدوری اتنی ہے، اتنا ٹوٹل ہو گیا، اور آپ کے جو پرانے سامان سکوٹر سے نکلا ہے وہ اتنی رقم کا ہے، تو بقایا پیسے لکھ کر اس سے وصول کر لیں، اب بھی وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ لیکن اگر یہ صراحت نہیں کرتے، ایسے ہی پکڑ کے اندر رکھ لیتے ہیں، تو وہ چیز آپ کے لیے حرام ہے، اور قیامت والے دن آپ مجرم ہوں گے اور دیں گے۔ ایسے ہی ہمارے بھائی ہیں درزی، اب وہ جو کپڑا بچ جاتا ہے، درزی سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، بھائی ان کا حق نہیں ہے، وہ اپنی مزدوری لے رہے ہیں۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے پیس بچتے ہیں، ٹکڑے بچتے ہیں کپڑے کے، ان کے اندر بھی اس درزی کا حق نہیں۔ اب اس میں بھی واضح کریں، اس کو بتائیں بھائی یہ چھوٹے ٹکڑے بچے ہوئے ہیں، یہ بڑا ٹکڑا بچا ہے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو رکھ لیتا ہوں، اگر اجازت نہیں تو بھائی یہ آپ کا ہے۔ اب وہ اگر اجازت دے دے تو پھر اس کے لیے حلال ہے، اگر یہ صراحت نہیں تو پھر وہ اس کے لیے حرام۔ ایسے ہی ہر بندہ اپنے شعبے میں سمجھ لے، پرانی تارے کوئی دے کر گیا ہے، اب اس کے اندر تانبا ہے، اب وہ تانبا اس کا مالک وہ بندہ ہے، اس کو بتایا جائے، اگر نہیں بھی پتا تو اس بیچارے کو بتایا جائے، اتنی رقم جو ہے اس کے بل سے منہا کی جائے، تب وہ چیز آپ کے لیے حلال ہے، وگرنہ وہ چیز آپ کے لیے حلال نہیں۔ یہ بڑا ضروری مسئلہ تھا، کئی دنوں سے ذہن میں تھا، اس لیے اس کی صراحت جو ہے وہ کر دی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہی جواب دیا کرتے تھے۔ تو جب یہ چاروں بندوں کا قافلہ جا رہا ہے، سراقہ بن مالک اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، باتیں یہی چل رہی ہیں۔ اس وقت مکے کے ہر فرد کی زبان پر ایک ہی موضوع ہے کہ یار زمین کھا گئی ہے کہ آسمان کھا گئے، وہ کدھر چلے گئے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ سارے رستوں کا ہم نے تعاقب کیا ہے، سارے رستے ہم نے دیکھے ہیں، بندے دور دراز تک گئے ہیں، سمجھ نہیں لگ رہی کدھر۔ کوئی بندہ آیا اور اس نے سراقہ کی محفل میں آ کر یہ بات کہی کہ میں نے ادھر ساحل سمندر کی طرف 4 بندے جاتے ہوئے دیکھے۔ اب سراقہ کو یقین ہو گیا کہ یہ چاروں بندے وہی ہیں جن کی تلاش ہے۔
सुराका ने अब क्या किया, मुसलमान नहीं है, कहने लगा नहीं नहीं वो आपको मुखालता हुआ है, मुझे उन चारों बंदों का पता है, वो अपनी ऊँटनियाँ तलाश करने जा रहे हैं, उनकी ऊँटनियाँ कल परसों से गुम हैं, वो 4 बंदे वही हैं। तो महफिल को जो है इस तरह उलझाया और ख़ुद अलग होकर अपने ग़ुलाम से कहा कि जल्दी कर, घोड़ा मेरा तेज़ रफ्तार वो पहाड़ी की दूसरी जानब ले आ, ताकि इनमें से कोई बंदा देखे ना, और वो 200 के 200 ऊँट सारे के सारे मैं अकेला ही हड़प कर लूँ। इस लालच के अंदर वो ग़ुलाम से कहा, ग़ुलाम घोड़ा लेके आ गया। अब ये सरपट दौड़ाता हुआ घोड़ा उधर पहुँच गया। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो चल रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चल रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर कभी चलते चलते आगे हो जाते हैं, कभी पीछे हो जाते हैं, कभी दाएं हो जाते हैं, कभी बाएं हो जाते हैं। सिद्दीक़ अकबर तो ऐसे घूम रहा है जैसे वो शम्मा के ऊपर परवाना घूमता है, सिद्दीक़ अकबर ऐसे घूम रहे हैं। किसी ने पूछा, अबू बकर एक थां ते खलोंदे ही नहीं तुसी, कभी पीछे कभी अगे। फरमाते हैं जब मैं पीछे होता हूँ तो ज़हन में गुमान आता है कि कहीं कोई आगे से रसूलुल्लाह पर तीर न फेंक दे। अबू बकर जल्दी जल्दी आगे हो जाता है, आने वाला तीर अबू बकर को लग जाए, अल्लाह के नबी का बाल मुबारक जो है वो भी टेढ़ा ना हो। जब आगे होता हूँ ख्याल आता है कि पीछे से ना कोई हमला कर दे, जल्दी जल्दी पीछे हो जाता हूँ। फिर दाईं तरफ से ख्याल आता है तो उधर, फिर बाईं तरफ से ख्याल आता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द में चक्कर लगा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अब जिस वक़्त ये सुराका करीब पहुँच गया तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अल्लाह के नबी सुराका जो है वो करीब पहुँच गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ध्यान नहीं किया, ज़ुबान मुक़द्दस से कुरान मजीद की तिलावत जारी। आप हज़रात जिनके पास अपनी सवारियां हैं, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो या पैदल भी हो, जब भी आप चल रहे हो लंबे सफ़र पर या छोटे सफ़र पर, तो चलते हुए जो भी ज़ुबान में सूरतें आपको याद हैं, ज़ुबान पर उन सूरतों का विर्द जो है वो ज़रूर रखा करें। सुन्नत अमल भी है और इसका फ़ायदा भला क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं इधर से गुज़र रहा हूँ और मैं कुरान मजीद पढ़ते हुए गुज़र रहा हूँ, अल्लाह का ज़िक्र करते हुए गुज़र रहा हूँ। ये जगह क़यामत वाले दिन मेरे हक़ के अंदर अल्लाह की बारगाह में गवाही दें। मेरे पाँव के नीचे जितने कंकर आएंगे, मेरे पाँव के नीचे जितने मट्टी या रेत के ज़र्रे आएंगे, वो एक एक ज़र्रा, वो एक एक कंकर जो है क़यामत वाले दिन अल्लाह के हजूर मेरे लिए जो है गवाही देगा, और ये मेरी हक़ के अंदर गवाही जो है वो कबूल की जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो ही नहीं दी, यहाँ तक कि सुराका जिस वक़्त बिल्कुल करीब हुआ तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की, फरमाया अल्लाहुम्मा सराहु, ए अल्लाह इसको पिछाड़। अब क्या हुआ, सुराका जो है चलता चलता क्या देखता है कि उसके घोड़े के पाँव जो हैं वो ज़मीन में धंस जाते हैं। सुराका परेशान है कि इस रास्ते से तो कई दफ़ा गुजरा, नीचे देखता है ज़मीन दलदली नहीं है, ज़मीन भी खुशक है, पथरीली ज़मीन है, फिर पाँव नीचे कैसे धंस गए? अक्लमंद आदमी था, समझ गया कि इनके पीछे कोई गैबी कुव्वत और ताकत है। उसी वक़्त कहने लगा, भाई ठहर जाओ, मेहरबानी करो, मेरे लिए अपने रब से दुआ करो कि मुझे इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए, मैं वापस चला जाता हूँ, नहीं आपको पकड़ता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, घोड़ा बाहर निकल आया। अब जिस वक़्त बाहर निकला तो अब ज़हन के अंदर फिर वही लालच, 200 ऊँट, हाँ, और 400 ऊँट कोई मामूली चीज़ है, बहुत बड़ा लालच था। फिर ज़हन में आया कि शायद यार ये इत्तेफाकी वाक़या हुआ होगा, चलो पकड़ते। जब आगे बढ़ा तो दोबारा जो है उसका घोड़ा धंस गया। अब जब दोबारा धंसा, अब उसको 100% यकीन हो गया कि इन हस्तियों को मैं पकड़ नहीं सकता। अब वो कहने लगा, बात सुनो, अब मुझे यकीन हो गया है, ऐसा करो मेरे पास खाने पीने का जितना सामान है आप वो भी ले लें, और मेरे लिए एक काम कर दें कि मुझे जो है कोई अमान लिख दें कि अगर अल्लाह ने कल को तुम्हें फतह दी तो मुझे कुछ नहीं कहा जाएगा, तो मेरा सामान खाने पीने वाला आप रख लें और मुझे मेहरबानी करके इस मुसीबत से भी निकाल लें और मेरे लिए अमान भी लिख दें। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई,
گھوڑا اس کا پھر باہر نکل آیا، اس نے آ کر وہ اپنا سامان پیش کیا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان قبول نہیں کیا، فرمایا ہمیں نہیں ضرورت، لے جائے۔ تو جب اس نے کہا جی مجھے مہربانی کریں کوئی امان لکھ دیں، تو حضرت عامر بن فہیرہ جو حضرت صدیق اکبر کے غلام تھے، انہوں نے جو ہے وہ امان نامہ لکھ کے دے دیا، اور یہ سراقہ کہنے لگا کہ اب آپ بے فکر ہو کر جائیں، بے فکر ہو کر، ادھر سے کوئی آ بھی رہا ہوگا تو میں اس کو واپس کر دوں گا، اب آپ کے پیچھے اس رستے سے کوئی بندہ نہیں آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر اپنی منزل کی طرف چلے گئے۔ یہ سراقہ بن مالک جب مکہ فتح ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہجوم کے اندر ہے، تو یہ بندہ دوڑتا ہوا آگے بڑھنا چاہتا ہے، صحابہ اس کو روکتے ہیں کہ عام بندہ ہے، کافر ہے، کیوں آگے جا رہا؟ تو یہ کہتا ہے مجھے آگے جانے دو، صحابہ آگے نہیں جانے دیتے۔ اس نے وہ اپنی جیب سے وہی ٹکڑا نکالا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عامر بن فہیرہ نے لکھا تھا، اونچا ہاتھ کر کے لہرا رہا ہے، اللہ کے نبی یہ میرے ہاتھ کے اندر آپ کا امان نامہ ہے، آپ نے یاد ہے مجھے اس وقت آپ نے میری حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کہ سراقہ کو آگے آنے دو، اور سراقہ جو ہیں پھر وہ مسلمان ہو گئے۔ تو جب یہ ہجرت والی اس واقعے میں رسول اللہ نے ایک تو امان نامہ لکھ کے دیا، اور دوسرا آپ نے فرمایا سراقہ یاد کرو اس وقت تیری کیا کیفیت ہوگی جس وقت کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں کے اندر پہنائے جائیں گے۔ کسریٰ کوئی معمولی شخصیت ہے؟ یوں سمجھ لو کہ اگر اس وقت کوئی بندہ کسی سے کہہ دے، اس وقت موجودہ صدر جو امریکہ کا، اس کا نام کیا ہے؟ ہاں جو بائیڈن، چلو اگر یہ کوئی کہا جائے کہ اس کی رہائش آپ کو مل جائے گی، ہاں کوئی بندہ یقین نہ کرے، سراقہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ کتنی بڑی بات ہو رہی ہے۔ اپنی حالت یہ ہے کہ مکہ چھوڑ کر مجبور ہو کر مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنی حالت یہ ہے، اور پیشین گوئی اتنی بڑی کر رہے ہیں، اتنی بڑی کر رہے ہیں کہ کسریٰ کے کنگن، دنیا کی سپر پاور، اس کا جو بادشاہ ہے، اس کے کنگن میرے ہاتھوں کے اندر، لیکن جو ہے سراقہ خاموش ہے۔ اور یہی ہوتی ہے سچے نبی کی پہچان، کہ سچے نبی کی ہر پیشین گوئی کیا ہوتی ہے؟ سچی ہوتی۔ مرزا غلام احمد قادیانی جتنی پیشین گوئیاں اس بے ایمان نے کی ہیں، کوئی ایک پیشین گوئی بھی اس کی پوری نہیں ہے۔ موضوع تو نہیں ہے، چلو محفل کے لیے ایک پیشین گوئی بتا دو۔ اللہ کی کروڑ ہاں رحمتیں ہوں ہمارے استاد محترم مولانا منظور احمد چنوٹی صاحب پر، اتنے کام انہوں نے کیا جو کام پوری جماعت نہ کر سکی، وہ اس ایک اللہ کے بندے نے وہ کام کیا، اور اللہ نے ان سے یہ کام لیا۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ مرزے کو نبی ماننا دور کی بات، مسلمان ماننا دور کی بات، میرے سامنے آ کر کوئی مرزے کو شریف انسان بھی ثابت نہیں کر سکتا، اور مرزے کی اپنی کتابوں سے حوالے۔ تو یہ بھی اس کی پیشین گوئی، بے ایمان ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا، اور اس لڑکی کا نام تھا محمدی بیگم، اس کے حسن کا وہ جو ہے نا قیدی بن گیا۔ اب جس وقت کوشش کی کہ اس کا رشتہ مانگا تو رشتہ ملا نہیں ہے، تو اب کیا کہتا ہے؟ اب اس بے ایمان نے یہ کیا، کہا کہ اس کا رشتہ اللہ نے میرے ساتھ آسمانوں پہ کر دیا ہے، اور یہ محمدی بیگم جو ہے اس کا نکاح میرے ساتھ اللہ نے آسمانوں پہ کر دیا۔ جس طرح حضرت زینب کا نکاح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ساتھ آسمانوں پہ کیا تھا، اس کا بھی نکاح میرے ساتھ۔ اس کے باپ نے جب دیکھا کہ یہ بے ایمان عاشق مزاج چھوڑ نہیں رہا، اس نے کیا کیا، اس لڑکی کی منگنی آگے کر دی اور اس کی شادی کی تاریخ بھی فکس کر دی۔ اب جب اس بے ایمان نے دیکھا کہ شکار ہاتھ سے نکل رہا ہے، اگلی پیشین گوئی اس نے یہ کی کہ جس دن اس کی رخصتی ہوگی اس سے پہلے یا یہ مر جائے گی یا خامد مر جائے گی، اور اس کی باعزت طریقے سے رخصتی ہو گئی، اور ذلت اس بے ایمان کے مقدر میں آ گئی، کوئی پیشین گوئی اس کی پوری نہیں ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشین گوئی کر رہے ہیں
پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جس وقت مدائن فتح ہوا اور اس سے ڈھیر مال جو ہے، اتنا مال آیا کہ مسجد نبوی کا سین جو ہے بھر گیا اور ڈھیر لگ گئے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم اپنی لاٹھی کے ساتھ اس کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں۔ اتنے قیمتی موتی، اتنے قیمتی جواہرات اور اتنے سونے کے زیورات سارے کے سارے مسجد نبوی میں، اور فاروق اعظم کی زبان مقدس سے یہ جملہ نکلا کہ یہ مال غنیمت جو اتنا قیمتی ڈھیر لے کے آئے ہیں، یقیناً یہ سارے کے سارے امین لوگ ہیں جنہوں نے اس مال کے اندر خیانت نہیں کی۔ پھر کیا ہے، جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں فاروق اعظم اس مال میں سے دے رہے ہیں۔ کرتے کرتے جب وہ کسریٰ کے کنگن بچ گئے، ادھر سے کنگن آئے، ادھر سے سراقہ جو ہے وہ آ۔ ایک روایت یہ ہے، اور بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ سراقہ بیمار تھے، ان کو بلایا گیا۔ بہرحال جو بھی ہو، تو جس وقت حضرت فاروق اعظم نے کسریٰ کے کنگن جو ہیں وہ سراقہ کو پہنائے، اللہ اکبر، سراقہ کی آنکھوں اور دماغ کے اندر تو وہ ساری پرانی فلم چل گئی کہ کس طرح میں نے پیچھا کیا، اس وقت کیا حالت تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سراقہ کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے، سراقہ رو رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے پوچھا سراقہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا مجھے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی یاد آ گئی ہے، جب آپ نے فرمایا تھا کہ سراقہ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، وہ ان کی بات تھی، میں اس وقت مسلمان نہیں تھا، چپ تو میں کر گیا لیکن دماغ مانتا نہیں تھا، کہاں کسریٰ سپر پاور کا بادشاہ اور کہاں مجھ جیسا ایک ادنا آدمی، کسریٰ کے کنگن میرے ہاتھ میں کیسے ہوں گے؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا نہیں، کنگن اتارو، ایسے نہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے پھر مجمع کے سامنے اس کو، حضرت سراقہ کو ممبر پہ بٹھایا اور سب لوگوں کو وہ بات بتا کر کسریٰ کے کنگن بھی پہنائے اور کسریٰ کا جو تاج ہے وہ بھی سراقہ کے سر پر سجا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ساری پیشین گوئیاں ان کی سچی ہوئیں، اور یہ بھی پیشین گوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے پھر بڑھے، ام معبد کا جو ہے وہ گھر آ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا گھرانہ تھا، یہ اس سفر کے اندر جو بھی اس رستے سے گزر تھا تو یہ میاں بیوی دونوں مسافروں کی خدمت کیا کر، جو کچھ میسر ہوتا وہ مسافروں کو پیش کر دیا کر، اور مسافر پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کہاں سے ہیں، بس اتنا ہے کہ یہاں سے گزر رہے ہیں، اور یہ باتیں پہلے بڑی ہوا کرتی تھی۔ مہمان نوازی، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، فرمایا کہ جو بندہ اللہ اور آخرت کے دن کے ساتھ ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی قدر کرے۔ مفتی صاحب کے سبق میں شاید یہ بات آ گئی ہوگی کہ 3 دن تک مہمان نوازی ہوتی ہے، کوئی چھوٹا موٹا تکلف کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد عام کھانا گھر کا جو ہے اس کو کھلایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو ہے خاندان، یہ دونوں میاں بیوی مسافروں کی فی سبیل اللہ خدمت کیا کرتے۔ جب یہ چاروں بندوں کا قافلہ پہنچا، خامد گھر میں نہیں ہے اور وہ بکریوں کا ریوڑ لے کر گئے ہوئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کوئی کھجوریں مل جائے یا کوئی چیز مل جائے، ہم فری میں نہیں، ہم پیسے دے کے خریدنا چاہتے ہیں۔ ام معبد نے جب چہرے کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی، کہنے لگی آپ جیسے خوبصورت مسافر تو میں نے زندگی بھر دیکھے ہی نہیں، آپ جیسے مسافروں کو تو میں اپنی ہر چیز لٹا دوں، لیکن اب میرا المیہ یہ ہے کہ گھر کے اندر اس وقت کوئی چیز نہیں، پہلے جب بھی گھر میں کوئی سامان ہوتا ہے ہمارا کام ہی مسافروں کی خدمت کرنا ہے۔ اب میرے دل کو قلق اس بات کا ہے کہ اتنے خوبصورت مہمان اور میرے گھر میں کوئی چیز نہیں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک جو ہے وہ چھپر کے نیچے ایک لاغر سی بکری پر پڑی۔ فرمایا کہ یہ بکری دودھ دیتی ہے؟ فرمانے لگی اگر یہ دودھ دیتی ہوتی تو یہ ادھر نہ ہوتی، یہ بکری تو اتنی لاغر ہے کہ اپنے پاؤں پر چل نہیں سکتی، اگر چلتی ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ چلی جاتی، یہ بھی اور ہم بھی بس یوں ہی سمجھے کہ اس کی موت کی انتظار میں ہے، یہ تو اب بیچاری لاغر ہے، اٹھ کر 2 قدم نہیں چلتی۔ فرمایا اگر آپ کی اجازت ہو
تو اس کا دودھ جو ہے وہ دھو لیں۔ معبد ہنسی کہنے لگی اچھا اس کا دودھ دھوئیں گے؟ اندر سے چھوٹا سا برتن لے آئی، فرمانے لگی لو اس کے اندر دھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرجل سی کمزور بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا تو وہ بکری جو ہے بالکل تندرست و توانا کھڑی ہو گئی اور اس کے تھن جو ہے وہ دودھ سے بھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دھوا اور دودھ دھو کر آپ نے اپنے قافلے کے تینوں ساتھیوں کو پلایا۔ تینوں کو پلانے کے بعد پھر خود آپ نے نوش فرمایا، آپ نے پھر دھوا، پھر پلایا۔ تین دفعہ جب سب نے پیا سارے سیر ہو گئے۔ فرمایا معبد گھر کے اندر جتنے برتن ہیں لے آؤ۔ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے اور بکری جو ہے وہ اسی طرح۔ اللہ اکبر! یہ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ اکبر! اور معجزے والا سبق یاد ہے نا کہ معجزہ فعل کس کا ہوتا ہے اور ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کا ہاتھ ہوتا ہے، فعل یہ اللہ کا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے گھر کے سارے برتن بھر دیے دودھ کے ساتھ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی تو جس وقت آپ چلے گئے تو شام کے وقت ابو معبد جو اس کے خامد تھے وہ آئے اور آتے ہی خوشبو سے محسوس کر لیا کہ یہاں جو ہے کوئی انہونا واقعہ ہو گیا ہے، یہ خوشبو تو زندگی بھر نہیں سونگی۔ فوراً بولے، کہنے لگے معبد اتنا عرصہ ہو گیا، اتنی زندگی بیت گئی ہے، یہ خوشبو تو آج تک کوئی مسافر ادھر آیا ہے کوئی خوشبو دے گیا۔ معبد کہنے لگی، اے ابو معبد، مسافر ایک نہیں تھا، وہ 4 تھے اور چاروں کے چاروں ہی ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے۔ پھر ایک جو ان میں بندہ تھا نا وہ تو کوئی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ آسمان کا چاند ٹوٹ کر جو ہے وہ زمین پر آ گیا۔ کہنے لگا اچھا مجھے بتا اس کا حلیہ کیسا تھا؟ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے نا مکے والے کچھ لوگوں کی تلاش میں ہیں، کہیں یہ وہی تو نہیں بندے؟ تو کہنے لگی کیا میں آپ کو اس کا حلیہ بتاؤں؟ بال ہیں کہ اتنے کالے سیاہ اور گھنگریالے ہیں، پیشانی مبارک ہے تو بڑی جو ہے نا وہ کشادہ ہے، ناک مبارک ہے تو وہ انتہائی پتلی سی ہے، آنکھیں مبارک، اتنا پیارا اس نے حلیہ کھینچا کہ یقین کریں آج بھی جس وقت شمائل ترمذی میں پڑھنے والا کوئی ذوق والا ہو، جس وقت وہ حلیہ مبارک پڑھا جاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہے، لیکن میرے محبوب کا خوبصورتی کے نقشے کو ایسے بیان کر رہی ہے۔ کہتی ہیں کہ ان کی گردن کمال کی سراہی نما جو ہے گردن ہے، دانت مبارک، وہ تو جس وقت ہونٹ کھلتے ہیں تو دانت ایسے لگتے ہیں جیسے چنبیلی کے پھول ہیں۔ وہ جب بات کرتا ہے وہ بات نہیں کرتا، وہ تو موتی رولتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو سارے اس کے ساتھ والے خاموش ہو جاتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے اس کو مطاع بنایا ہے، ساری دنیا کو اس کے لیے مطیع بنایا ہے۔ اے ابو معبد بس اب مجھ سے نہ پوچھ، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو اللہ نے اس شخصیت کو حسن دیا ہے کہ میں وہ الفاظ کے ساتھ حسن بیان کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کوئی کھجوریں مل جائے یا کوئی چیز مل جائے، ہم فری میں نہیں، ہم پیسے دے کے خریدنا چاہتے ہیں۔ معبد نے جب چہرے کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ کہنے لگی آپ جیسے خوبصورت مسافر تو میں نے زندگی بھر دیکھے ہی نہیں، آپ جیسے مسافروں کو تو میں اپنی ہر چیز لٹا دوں، لیکن اب میرا المیہ یہ ہے کہ گھر کے اندر اس وقت کوئی چیز نہیں۔ پہلے جب بھی گھر میں کوئی سامان ہوتا ہے ہمارا کام ہی مسافروں کی خدمت کرنا ہے۔ اب میرے دل کو قلق اس بات کا ہے کہ اتنے خوبصورت مہمان اور میرے گھر میں کوئی چیز نہیں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک جو ہے وہ چھپر کے نیچے ایک لاغر سی بکری پر پڑی۔ فرمایا کہ یہ بکری دودھ دیتی ہے؟ فرمانے لگی اگر یہ دودھ دیتی ہوتی تو یہ ادھر نہ ہوتی، یہ بکری تو اتنی لاغر ہے کہ اپنے پاؤں پر چل نہیں سکتی، اگر چلتی ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ چلی جاتی، یہ بھی اور ہم بھی بس یوں ہی سمجھے کہ اس کی موت کی انتظار میں ہے، یہ تو اب بیچاری لاغر ہے، اٹھ کر 2 قدم نہیں چل سکتی۔ فرمایا اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کا دودھ جو ہے وہ دھو لیں۔ معبد ہنسی کہنے لگی اچھا اس کا دودھ دھوئیں گے؟ اندر سے چھوٹا سا برتن لے آئی، فرمانے لگی لو اس کے اندر دھو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرجل سی کمزور بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا
تو وہ بکری جو ہے بالکل تندرست و توانا کھڑی ہو گئی اور اس کے تھن جو ہے وہ دودھ سے بھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دھوا اور دودھ دھو کر آپ نے اپنے قافلے کے تینوں ساتھیوں کو پلایا۔ تینوں کو پلانے کے بعد پھر خود آپ نے نوش فرمایا، آپ نے پھر دھوا، پھر پلایا، تین دفعہ جب سب نے پیا سارے سیر ہو گئے۔ فرمایا ام معبد گھر کے اندر جتنے برتن ہیں لے آؤ۔ گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے اور بکری جو ہے وہ اسی طرح۔ اللہ اکبر، یہ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور معجزے والا سبق یاد ہے نا کہ معجزہ فعل کس کا ہوتا ہے اور ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی کا ہاتھ ہوتا ہے، فعل یہ اللہ کا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے گھر کے سارے برتن بھر دیے دودھ کے ساتھ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت چاہی تو جس وقت آپ چلے گئے تو شام کے وقت ابو معبد جو اس کے خامد تھے وہ آئے اور آتے ہی خوشبو سے محسوس کر لیا کہ یہاں جو ہے کوئی انہونا واقعہ ہو گیا ہے، یہ خوشبو تو زندگی بھر نہیں سونگی۔ فوراً بولے، کہنے لگے ام معبد اتنا عرصہ ہو گیا، اتنی زندگی بیت گئی ہے، یہ خوشبو تو آج تک کوئی مسافر ادھر آیا ہے کوئی خوشبو دے گیا۔ ام معبد کہنے لگی، اے ابو معبد، مسافر ایک نہیں تھا، وہ 4 تھے اور چاروں کے چاروں ہی ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے۔ پھر ایک جو ان میں بندہ تھا نا، وہ تو کوئی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ آسمان کا چاند ٹوٹ کر جو ہے وہ زمین پر آ گیا۔ کہنے لگا، اچھا مجھے بتا اس کا حلیہ کیسا تھا؟ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جو ہے نا مکے والے کچھ لوگوں کی تلاش میں ہیں، کہیں یہ وہی تو نہیں بندے؟ تو کہنے لگی، کیا میں آپ کو اس کا حلیہ بتاؤں؟ بال ہیں کہ اتنے کالے سیاہ اور گھنگریالے ہیں، پیشانی مبارک ہے تو بڑی جو ہے نا وہ کشادہ ہے، ناک مبارک ہے تو وہ انتہائی پتلی سی ہے، آنکھیں مبارک، اتنا پیارا اس نے حلیہ کھینچا کہ یقین کریں آج بھی جس وقت شمائل ترمذی میں پڑھنے والا کوئی ذوق والا ہو، جس وقت وہ حلیہ مبارک پڑھا جاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہے، لیکن میرے محبوب کا خوبصورتی کے نقشے کو ایسے بیان کر رہی ہے۔ کہتی ہیں کہ ان کی گردن کمال کی سراہی نما جو ہے گردن ہے، دانت مبارک، وہ تو جس وقت ہونٹ کھلتے ہیں تو دانت ایسے لگتے ہیں جیسے چنبیلی کے پھول ہیں۔ وہ جب بات کرتا ہے وہ بات نہیں کرتا، وہ تو موتی رولتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو سارے اس کے ساتھ والے خاموش ہو جاتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے اس کو مطاع بنایا ہے، ساری دنیا کو اس کے لیے مطیع بنایا ہے۔ اے ابو معبد، بس اب مجھ سے نہ پوچھ، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو اللہ نے اس شخصیت کو حسن دیا ہے کہ میں وہ الفاظ کے ساتھ حسن بیان کروں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سفر کی تاریخوں میں، آخری تاریخوں میں مکے سے چلے ہیں اور تقریباً ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے ہیں۔ تو مسجد نبوی سے تقریباً 3 میل کی مسافت پر یہ مسجد قباء ہے۔ اس سفر میں گیا ہوں، ابھی جو ساتھی ہو کے آئے ہیں ان کو علم ہوگا، اب تو مسجد نبوی سے مسجد قباء تک کمال کا رستہ بنا ہوا ہے، مارکیٹ ساری آخر تک بنی ہوئی ہے، اور اس مارکیٹ میں جا بجا بینچ اور کرسیاں بڑی خوبصورت پڑی ہوئی ہیں کہ اگر چلتے چلتے کوئی بندہ تھک جائے تو وہ جو ہے ان کے اوپر آرام کر لے۔ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، اللہ بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام پر پہنچے ہیں اور قباء کے مقام پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی تعمیر کی ہے۔ اللہ کو منظور ہوا تو اگلا سبق اسی جگہ سے چلے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم۔ اللہم انت الہنا لا الہ الا انت رب السماوات والارض، انت رب العرش العظیم، اللہم انت علی کل شیء قدیر، اللہم انت ربنا ونحن عبادک، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم
تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ تیرے بندے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے تیرے گھر کے اندر بیٹھ کر تیرے محبوب کے تذکرے سنتے رہے۔ اے اللہ تو ان سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ان سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا کی خوشخبریاں انہیں دے دے۔ اے میرے مالک ان کے دامن جو ہے اپنی رحمتوں کے ساتھ بھر دے، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہ لوٹانا۔ اے اللہ یہ بڑی مقدس محفل تھی، یہ بڑی مقدس مجلس تھی، یہاں تیرے محبوب کے تذکرے ہوئے۔ اے اللہ حدیث میں ہم نے پڑھا کہ اے اللہ اپنے محبوب کے تذکرے تو آسمانوں پہ سنتا ہے۔ اے اللہ ہم نے بھی وہ زمین پر ایک ناکام سی یہ کوشش کی، اے اللہ اس کوشش کے اندر برکت دے دے۔ اے اللہ پوری زندگیاں ہمیں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سنتے سناتے ہماری زندگیاں گزر جائیں۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کو بھی اپنے پیارے محبوب کی سیرت جیسا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پچھلی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو اے اللہ تاریکی گناہوں کی نظر آتی ہے۔ اے اللہ گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں، گناہوں کے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ اے اللہ ان کٹاٹوپ اندھیروں کے اندر روشنی کی ایک ہی کرن نظر آتی ہے۔ تو نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، تو نے قرآن میں خود فرمایا کہ میری رحمت جو ہے ہر چیز سے وسیع ہے۔ اے اللہ یقیناً تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بھی وسیع ہے نا۔ اے اللہ اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ کر ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ گناہ جو سب کے سامنے کیے وہ بھی معاف کر دے، جو چھپ کر کیے وہ بھی معاف کر دے، جو جان بوجھ کر کیے وہ بھی معاف کر دے، جو بھول کر ہو گئے وہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ جتنے گناہ ہم نے کیے بہت سارے تو گناہ ایسے ہیں جو کیے اور ہمیں یاد بھی نہیں ہے۔ اے اللہ وہ گناہ بھی معاف کر دے جو یاد نہیں ہے۔ اے اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ۔ ہمارے حضرت شاہ جی سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، ان کے خاندان پر ایک مصیبت کی گھڑی آئی ہوئی ہے۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ اے اللہ مشکل کی اس گھڑی میں اے اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ انہیں بھی مالا مال فرما دے، اس گھڑی کو مشکل گھڑی کو اے اللہ ان کے لیے آسان فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔